بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل مہتاب عالم اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص جب جہنم سے نکل کر جنت میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ سے وعدہ کرے گا اور توڑ دے گا، مگر اللہ تعالی غصہ ہونے کے بجائے اس کی باتوں پر مسکرائے گا اور اسے اور زیادہ انعام دے گا۔ تو آئیے پورا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ کی لپٹیں اسے جھلسا رہی ہوں گی۔ آخر کار جب وہ جہنم سے بہت مشکل سے نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار یہ کہہ اٹھے گا کہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ سے چھٹکارا عطا فرمایا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ پھر اس کے سامنے ایک پیڑ ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، آپ مجھے اس پیڑ اور پانی کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو کچھ اور مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں پروردگار، اور پھر وہ آدمی زیادہ سوال نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت کو جانتا ہے اور اسے اس کے مطلوبہ پیڑ کے نیچے پہنچا دے گا۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سائے میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ پھر اس کے لیے ایک دوسرا پیڑ سامنے لایا جائے گا جو پہلے سے اور اچھا ہوگا، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر تو کچھ اور سوال کرے گا؟ تو وہ شخص پھر سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے نظر انداز فرما کر اسے اس پیڑ کے قریب پہنچا دے گا اور وہ اس کے سائے اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر ایک تیسرا پیڑ جنت کے دروازے کے بالکل پاس نظر آئے گا جو پہلے دونوں پیڑوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو وہ شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ آخر کار جب اسے اس پیڑ تک پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں جنت والوں کی آوازیں سنائی دیں گی، تو وہ درخواست کرے گا کہ اے رب کریم، اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا کی 2 گنی جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ اے رب کریم، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق فرماتے ہیں۔ اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور وہاں موجود لوگوں سے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو لوگوں نے یہی سوال آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح اس روایت کو بیان کر کے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا، اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے الہ العالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو رب العالمین فرمائے گا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جس بات کو چاہوں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا مطلب
اس کا راضی اور خوش ہونا ہے۔ اور اس روایت کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس اضافے کے ساتھ روایت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ مانگ لے جو مانگنا ہے، تو وہ شخص جو چاہے گا مانگ لے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ باتیں یاد دلاتا رہے گا، یہاں تک کہ جب اس کی سب آرزو ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے تیری آرزو کے ساتھ اور 10 گنا نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ پھر وہ جنت میں جا کر جب اپنے محل میں داخل ہوگا تو جنت کی حوروں میں سے اس کی 2 بیویاں اسے دیکھ کر کہیں گی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے تم کو ہمارے لیے اور ہم کو تمہارے لیے وجود بخشا۔ وہ جنتی شخص ان کی اس پیار بھری باتیں اور اللہ کی عظیم نعمتیں دیکھ کر بول اٹھے گا کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں وہ کائنات میں کسی اور کو نہ ملی ہوں گی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔